اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے آپ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ولی دکنی کی حالات زندگی اور ان کی شاعری۔ پیارے بچوں، قدیم اردو کے اکثر و بیشتر شعراء کی طرح ولی کی زندگی کے ابتدائی دور کے بارے میں مستند معلومات دریافت نہیں ہو پاتی، لیکن اللہ تعالیٰ ان محققین کے درجات بلند کرے جنہوں نے ولی پہ کام کیا، ان کے کلام کی کھوج کی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذاتی زندگی کے حالات کے حوالے سے جان کر ہمارے پاس معلومات فراہم پہنچائی، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب پرنٹنگ پریس یا دیگر چھپائی کا ساز و سامان میسر نہیں تھا۔ اسی لیے دیگر شعراء کی طرح اس دور کے دیگر شعراء کی طرح ولی کے حالات بھی کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا کلام بھی ہمارے پاس موجود ہے، ان کی شاعری یا ان کی زندگی کے حوالے سے بھی بہت کچھ پتہ چلتا ہے۔ تو ولی کے حوالے سے اتنا تسلیم کیا جاتا ہے، اتنا مانا جاتا ہے کہ ولی دکنی ان کا نام تھا، ولی محمد ان کا نام تھا، اور ولی تخلص اختیار کرتے تھے۔ ان کے والد صاحب کا نام مولانا شریف محمد تھا، جو گجرات کے مشہور بزرگ شاہ وجہ الدین کے بھائی شاہ نصیر اللہ کی اولاد میں سے تھے، یہ یاد رکھنا۔ تو میرے پیارے بچوں، ان کی پیدائش کے حوالے سے مختلف کتابوں میں مختلف طرح کے اندراجات بیان ہیں۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی پیدائش 1635 عیسوی میں ہوئی، اور کچھ میں لکھا ہے نہیں، ان کی جو پیدائش ہے یہ 1649 عیسوی میں ہوئی اور اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ ولی کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں بھی معلومات ٹھیک طرح سے ہمیں حاصل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ٹھیک طریقے سے ہم ان کی حالات ابتدائی تعلیم کے حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا، لیکن یہاں پر اتنا بتا سکتے ہیں، اتنا کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تعلیم کے حصول کے لیے مختلف جگہوں کا سفر کیا۔ گجرات احمد آباد سے ولی نے سیاحت شروع کی اور اس سلسلے میں مختلف جگہوں کا دورہ کیا، مختلف جگہوں پہ گئے۔ ان کے حوالے سے ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی لکھتے ہیں کہ ولی نے احمد آباد میں شاہ وجہ الدین کی خانقاہ کے مدرسے میں تعلیم پائی، اور وہی شاہ نور الدین صدیقی سہروردی کے مرید ہوئے۔ تو میرے پیارے بچوں، پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ان کی عقیدت سعد اللہ گلشن سے بھی ہوئی، اور سعد اللہ گلشن کے کہنے پر ہی انہوں نے فارسی سے اپنا رخ ہٹا کے اردو کی اور اپنا رخ قائم کیا۔ انہوں نے ان کو نصیحت کی کہ اردو میں بھی لکھو اور اپنے کلام کو پھیلاؤ، اور جہاں تک انہوں نے اپنے کلام کو پھیلاؤ کی بات کی تو ولی اپنے استاد، اپنے پیر کے کہنے پہ یہ نکلے اور دلی پہنچے۔ جب یہ دہلی آئے تو اس وقت یہاں پر آبرو، مضمون، ناجی، حاتم جیسے شاعر شاعری کرتے تھے، لیکن ان کی شاعری ایک روایتی یا ایک علاقائی شاعری تھی، جس کا کوئی خاص طریقہ کار نہیں تھا، جس کی کوئی خاص شکل نہیں تھی۔ لیکن جو ہی یہ ان کا کلام دہلی پہنچا تو ان کے کلام کی بڑی قدر کی گئی، اس کی عظمت کو سمجھا گیا، اور انہوں نے بھی ولی کی طرح غزلوں کی طرح رخ کیا۔ تو ولی نے اپنے کلام سے، ولی نے اپنے طریقہ کار سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کلام میں مختلف طرح کے موضوعات کو جگہ دی۔ یہاں پر ہم ولی کی زندگی کے حوالے سے اس وقت بات کر رہے ہیں، تو پیارے بچوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ولی نے حج بیت اللہ کی زیارت بھی کی، مدینہ منورہ بھی گئے،
اس سلسلے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے وہ مختلف اور بھی جگہوں کا انہوں نے دورہ کیا، اور اس زمانے میں حج جانے کا جو راستہ تھا ان کی سیاحت میں سفر دلی بڑا انقلاب انگیز اور اہم ہے۔ اسی سفر کے سفر نے شمالی ہند کی ادبی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ سفر انہوں نے 1700 عیسوی میں اپنے دوست سعد اللہ گلشن